لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. خلق ولا أجل ممدود فطر الخلائق لقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد النبيين وسيد المرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی علی محمد سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. بزرگان عزیز، برادران ایمان، اولاً آپ کو اور اپنی ذات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. گفتگو کے لیے سورہ شمس کی درمیانی آیت کا انتخاب کیا گیا، جس میں ارشاد احدیت ہو رہا ہے کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پیوریفائی رکھا، اور ناکام ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ اور میلا کر دیا. قرآن مجید کی اس آیت میں پروردگار عالم نے انسانیت کو، بشریت کو پیغام دیا ہے، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنے نفس کو پیوریفائی کرو، اپنے نفس کی تہذیب کا خیال رکھو، اپنے نفس کی تطہیر کا خیال رکھو. اور انسان کی کامیابی کو بیان کرنے کے لیے پروردگار نے اپنے 9 مظاہر قدرت کی قسم کھائی اور اپنی ذات کی قسم کھائی. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، تاریک رات کی قسم، روشن دن کی قسم، زمین کی قسم اور زمین کو بنانے والی ذات کی قسم، آسمان کی قسم اور آسمان کا شامیانہ لگانے والی ہستی کی قسم، نفس انسانی کی قسم اور نفس انسانی کو صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور نفس انسانی کو سنوارنے والی ذات کی قسم. اپنے مظاہر قدرت اور اپنی ذات کی قسم کھا کے پروردگار کہہ رہا کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، ناکام ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ اور میلا کر دیا. شیورٹی، کامیابی کی شیورٹی تزکیہ نفس میں ہے، پیوریفیکیشن آف سول میں ہے. باقی آپ قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں،
آپ کو دوسرے کار خیر میں کامیابی کی پاسبلٹی ملے گی مگر شیورٹی نہیں ملے گی۔ سورہ حج 77ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، 77 آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا وارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک اعمال انجام دو۔ کیوں انجام دو؟ لعلکم تفلحون، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ لعل ترجی کے لیے آتا ہے، امید کے لیے آتا ہے، شیورٹی کے لیے نہیں آتا ہے۔ تو رکوع میں کامیابی کی امید ہے، سجدے کے بعد کامیابی کی امید ہے، عبادت کے بعد کامیابی کی امید ہے، احسان کے بعد کامیابی کی امید ہے، چیریٹی کے بعد کامیابی کی امید ہے۔ ہر جگہ، ہر کار خیر میں کامیابی کی امید ہے، شیورٹی نہیں ہے۔ مگر سورہ شمس میں پروردگار کہہ رہا ہے، قد افلح من زکاہا۔ فعل ماضی پاسٹ ٹینس شیورٹی کے لیے آتا ہے، اور پاسٹ ٹینس کے اوپر اگر لفظ قد داخل ہو جاتا ہے تو بات اور شیور ہو جاتی ہے۔ یقیناً وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ عزیزو، یہ ہمارا نفس جو ہمارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے، یہ بہت پریشش ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ اس خاکنائے دہر میں اس سے قیمتی کوئی شے نہیں، اس نیلگو آسمان کے نیچے اس سے زیادہ کوئی قیمتی شے نہیں ہے۔ یہ ہمارا نفس بہت ہی پریشش ہے، بہت ہی قیمتی ہے۔ اس کائنات کی کوئی شے اس نفس کا عوض نہیں ہے، اس نفس کی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، انہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها۔ دیکھو، تمہارے نفس کی اس دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی شے تمہارے نفس کی قیمت نہیں ہے۔ تم اپنے اس نفس سوائے جنت کے، جنت سے کم پر تو اپنے نفس کو بیچنا نہیں۔ تو یہ ہمارا نفس بہترین کیپٹل ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اس کی تطہیر کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اس کی تہذیب کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارا موبائل بھی بہت قیمتی ہے، ہمارا لیپ ٹاپ بھی بہت قیمتی ہے، ہمارا کمپیوٹر بھی بہت قیمتی ہے، مگر ہمارا یہ نفس بے پناہ قیمتی ہے۔ مگر ہمارے موبائل کو ہیک کرنے والے پائے جاتے ہیں، کمپیوٹر کو ہیک کرنے والے پائے جاتے ہیں، موبائل اور کمپیوٹر کو ہیک کر لیتے ہیں، ہیک کرنے کے بعد ہمارے پورے اکاؤنٹ کو صاف کر جاتے ہیں۔ عزیزو، ہر طرف ہمارے نفس کو ہیک کرنے والے گلی گلی کوچے کوچے پہ موجود ہیں، جو ہمارے نفس کو ہیک کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی برہنہ گفتاری کے ذریعے، کبھی فحاشی کے ذریعے، کبھی شباب و کباب کے ذریعے ہمارے نفس کو ہیک کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، جب ہمارا موبائل یا کمپیوٹر ہیک ہو جاتا ہے تو ہماری مرضی کے موافق نہیں چلتا، ہیکرز کی مرضی کے موافق چلتا ہے۔ ابھی چند مہینوں پہلے کی بات ہے، ایران میں ہیکرز نے پیٹرول پمپ کو ہیک کر لیا۔ اب وہ پیٹرول پمپ اپنے سسٹم کے اعتبار سے نہیں چل رہے تھے، بلکہ ہیکرز نے انہیں ہیک کر لیا۔ اب وہ مینولی آپریٹ کیے جا رہے تھے۔ تو جب ہمارا نفس ہیک کر لیا جاتا ہے تو ہم
ہماری مرضی کے موافق نہیں چلتا، ہیکرز کی مرضی کے موافق چلتا ہے۔ عزیزو، ہمیں اپنے نفس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہر طرف ہیکرز موجود ہیں، ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے والے موجود ہیں۔ دیکھیے، کہنا یہ چاہتا ہوں، جہاں سپلائی ہو اور ڈیمانڈ بھی ہو، وہاں برائیوں میں ملوث ہونے کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ڈیمانڈ تو ہوتی ہے، سپلائی نہیں ہوتی تو انسان گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں ڈیمانڈ بھی ہو، جوانی بھی ہو اور سپلائی بھی ہو، وہاں برائیوں میں پڑنے کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ عزیزو، سپلائی کے باوجود نفس کی ڈیمانڈ کو توڑ دینا، یہ نبیوں کی صفت ہے، یہ اللہ والوں کی صفت ہے۔ اور سپلائی کے سامنے ڈیمانڈ کو سرنڈر کر دینا، یہ حیوانیت کی علامت ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو نفس کو توڑ دینا، نفس کی قوت کو توڑ دینا نبیوں کی صفت ہے۔ آپ جناب یوسف کی زندگی کو پڑھیں۔ جناب یوسف کنعان سے مصر میں ہیں، اپنے وطن سے دور ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، اپنے اعزاء و اقارب سے دور ہیں، اپنے بستی اور محلے والوں سے دور ہیں۔ جب انسان غیروں میں ہوتا ہے تو اسے برائی کرنے میں جھجک نہیں محسوس ہوتی، لیکن جب اپنوں میں ہوتا ہے تو ایک ڈر ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اور جب ڈیمانڈ تو ہوتی ہے، سپلائی نہیں ہوتی، جب بھی انسان برائیوں سے محفوظ ہوتا ہے، لیکن جب ڈیمانڈ بھی ہو، جوانی بھی ہو اور سپلائی بھی ہو تو انسان وہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں جناب یوسف کی زندگی کو دیکھیں۔ جناب یوسف زلیخا کے گھر میں تھے اور زلیخا جناب یوسف کے اوپر عاشق تھی، فریفتہ تھی۔ جناب یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، جتنے دروازے تھے زلیخا نے بند کر دیے، اور گویا کہ وہ اپنے کو اور یوسف کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ سارے دروازے بند کرنے کے بعد کہتی قالت حیت لک، یوسف میری طرف آگے بڑھو، یوسف آگے میری طرف بڑھو۔ مالکہ گھر کی ایک غلام سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، مگر جناب یوسف کا جواب کیا تھا؟ معاذ اللہ، میں اپنے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثوایا، میرے پروردگار نے مجھے بہترین مقام عطا کیا ہے۔ عزیزو، زلیخا کا اصرار بڑھا تو جناب یوسف نے اپنے دامن کو بچانے کے لیے تیزی کے ساتھ نکلے۔ سارے بند دروازے کھلتے گئے، جناب یوسف کے دامن کو پکڑ کے کھینچا، کرتے کو پکڑ کے کھینچا، جناب یوسف کا کرتا پھٹ گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر۔ کیا بات ہے، کیا ہو رہا تھا؟ بس سارا ہی عشق کافور ہو گیا اور جناب یوسف کے اوپر الزام رکھ دیا۔ یہاں پہ ٹھہر کے عزیزو ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، اور یہ جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ دیکھیے، کبھی ڈیمانڈ کے سامنے، کبھی سپلائی کے سامنے اپنی ڈیمانڈ کو سرنڈر نہ کر دیجئے گا، اس لیے کہ اگر اس وادی میں قدم رکھ دیا تو اس وادی میں قدم رکھنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے تو راستہ ہے، مگر اس وادی سے نکلنے کے لیے راستہ نہیں ہے۔
بری عادتوں میں داخل ہونے کا تو راستہ ہوتا ہے، مگر بری عادتوں سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر بری وادی میں داخل ہو گئے، بری عادتوں کی وادی میں داخل ہو گئے تو یہ وادی تیہ ہے، بھٹکتے رہیے گا، راستہ نہیں ملے گا۔ اور اس شعر کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا، بس ایک قدم رکھا تھا غلط راہ عشق میں، منزل تمام عمر مجھے ڈھونڈتی رہی۔ اگر غلط منزلوں میں غلط وادی میں قدم رکھ دیا تو پوری زندگی کے لیے راستہ بھول جائیں گے، نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ تو جناب یوسف سارے دروازوں کو عبور کرتے ہوئے آئے، جیسے ہی عزیز مصر نظر آیا، عزیز مصر نے کہا کیا ہو رہا تھا؟ اب سارا الزام جناب یوسف کے اوپر رکھ دیا۔ کون جناب یوسف کی بے گناہی کی گواہی دے؟ تو قرآن کہتا ہے گہوارے میں ایک شیرخوار بچہ تھا، اس بچے نے جناب یوسف کی بے گناہی کی دلیل دی اور کہا یوسف کے کرتے کو دیکھا جائے، اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف نے زیادتی کی ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے کرتا تو زلیخا نے زیادتی کی ہے۔ اب جو دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیزو، بات گزر گئی، زمانہ گزر گیا، جناب یوسف قید خانے سے تخت حکومت تک آ گئے۔ جناب یوسف کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ ایک مرتبہ جناب یوسف غلہ اور اناج تقسیم کر رہے تھے، شاید یہ واقعہ آپ نے سنا ہو۔ غلہ اور اناج تقسیم کر رہے تھے، ایک جوان ایک مرتبہ آیا، غلہ لے کے گیا، جناب یوسف نے اسے دے دیا۔ دوبارہ آیا، پھر دے دیا، تیسری مرتبہ آیا، دے دیا، مگر اس سے کہہ دیا تم 3 مرتبہ لے چکے ہو، صرف تم ہی ضرورت مند نہیں ہو، تمہارے علاوہ بھی اور بہت سے ضرورت مند ہیں۔ وہیں پہلو میں جناب جبریل کھڑے ہوئے تھے۔ کہا یوسف، آپ جس جوان سے یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس جوان کو پہچانتے ہیں؟ کہا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ وہی بچہ ہے جس نے گہوارے میں آپ کی بے گناہی کی دلیل دی تھی، یہ وہی بچہ آج جوان ہو گیا ہے۔ کہا یہ وہی بچہ ہے؟ کہا ہاں جبریل، یہ وہی بچہ ہے۔ بس جناب یوسف نے اس جوان کو لیا، اسے لباس فاخرہ پہنایا، بہترین لباس پہنایا، اس کی بڑی ضیافت کی، اور جاتے جاتے اس سے کہا یہ میرے خزانے کا دہانہ کھلا ہوا، جتنا لے جانا چاہو لے جاؤ۔ جیسے ہی جناب یوسف نے اس نوجوان سے یہ جملہ کہا، جناب جبریل مسکرانے لگے۔ کہا جبریل مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا تمہارا خزانہ محدود ہے، اس نے ایک مرتبہ تمہاری بے گناہی کی دلیل گواہی دی ہے اور تم اس کے اوپر نثار ہو، اس کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا ہے۔ میں سوچ یہ رہا ہوں کہ وہ بندہ مسلم، وہ بندہ مومن جو روزانہ 5 مرتبہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی کبریائی کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی عظمت کی گواہی دیتا ہے، پروردگار عالم اسے کتنا عطا کرے گا۔ عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی حفاظت کریں، اور یہی ہمارا بہترین سرمایہ ہے، یہی ہماری بہترین پونجی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم
سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط اليدين بالرحمة سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا ونشهد أن لا إله إلا الله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ارشاد احدیت ہو رہا ہے، دیکھو تمہارا ہلکا سا میلان بھی، ہلکا سا جھکاؤ بھی ظالموں کی طرف نہ ہونے پائے. اگر تمہارا ہلکا سا بھی میلان یا جھکاؤ ظالموں کی طرف ہو جائے گا فتمسکم النار، تو جہنم تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گا. عزیزو، اس ہفتے ایک عظیم سانحہ، ایک عظیم حادثہ ایران میں پیش آیا. اہم شخصیات اس حادثے میں شہید ہو گئیں. آیت اللہ ابراہیم رئیسی، ایران کے پریزیڈنٹ، امیر عبداللہیان فورن منسٹر، اور تبریز کے امام جمعہ آیت اللہ آل ہاشم اور دیگر افراد حادثے میں شہید ہو گئیں. مگر اس شہادت کا ریئیکشن ہمیں نظر آیا. اس شہادت پر دو کردار ہمارے سامنے آئے. ایک کردار کچھ وہ افراد تھے جو ان کی شہادت کے اوپر غمزدہ تھے، رنجیدہ، اور کچھ ان کی شہادت کے اوپر خوشیاں منا رہے تھے. آپ دیکھیے، یمن کے افراد غمزدہ تھے، فلسطین کے مظلوم غمزدہ تھے، مگر اسرائیل اور امریکہ ان کی شہادت کے اوپر خوشیاں منا رہے تھے. تو ایک طرف غم ہے، ایک طرف خوشی. یہیں سے آپ جانے والی کی شخصیتوں کو پہچانیے کہ کون ان کی شہادت کے اوپر خوش ہو رہا ہے اور کون ان کی شہادت کے اوپر غمگین ہے. غمگین کون ہے؟ جو مظلوم ہیں، جو پسماندہ ہیں، وہ غمگین ہیں. جو ظالم ہیں وہ خوش ہیں. مظلوموں کا غمگین ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو جانے والا تھا وہ مظلوموں کا حامی و مددگار تھا، اور ظالموں کا خوش ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ظالموں کو ان کا ڈر تھا، اس لیے کہ شیر کی موت کے اوپر ہمیشہ گیدڑ خوشیاں مناتے ہیں. عزیزو، تو کچھ لوگ ان شہادتوں کے اوپر غمگین تھے اور کچھ لوگ خوشیاں منا رہے تھے. مظلوموں کا خوشیاں، غم منانا اس بات کی علامت کہ یہ مظلوموں کے حامی تھے اور ظالموں کے دشمن تھے. ظالموں سے نفرت اہل بیت علیہ السلام کا شیوا ہے، طریقہ ہے. مولا کائنات جب بستر شہادت پہ تھے تو مولا نے کیا فرمایا تھا امام حسن اور امام حسین سے؟ کونا للظالم خصما. دیکھو، ظالموں کے لیے دشمن بن جاؤ، وللمظلوم عونا، اور مظلوموں کے مددگار بن جاؤ. تو ظالموں کے لیے دشمن ہو جانا یہ انسانیت کی بلند صفت ہے، اور
مظلوموں کا مددگار ہونا یہ انسانیت کی اعلیٰ صفت ہے۔ کسی بھی رخ سے، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی اینگل سے کبھی بھی ہمیں ظالم کی حمایت نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں مظلوم کی حمایت کرنا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی ہم لاشعوری طور پر انجانے میں ظالم کی نصرت و مدد کر دیتے ہیں۔ بات کو واضح کرنے کے لیے واقعے کا سہارا لوں۔ صفوان جمال جو امام موسی کاظم علیہ السلام کے صحابی تھے، جن کے بہت سارے اونٹ تھے، اونٹ کرائے پہ دیا کرتے تھے، جیسے آج کاریں ہوتی ہیں، کاریں کرائے پہ دی جاتی ہیں، اسی طریقے سے ان کے پاس بہت سارے اونٹ تھے۔ ہارون رشید نے کرائے پہ اونٹ کا مطالبہ کیا اور اونٹ دے دیے۔ جب ساتویں امام کو معلوم ہوا تو امام نے فرمایا، اے صفوان، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم نے کرائے پر، اپنے مفہوم روایت عرض کر رہا ہوں، تم نے کرائے پر ہارون رشید کو اونٹ دے دیے۔ کہا مولا ہاں دے تو دیا، مگر میں نے جنگ کے لیے نہیں دیا، مال تجارت بار کرنے کے لیے نہیں دیا، حکومت کے لیے نہیں دیا، میں نے تو حج بیت اللہ کے لیے دیا۔ امام نے فرمایا، ہاں صفوان، تم نے حج بیت اللہ کے لیے دیا ہے، مگر اب دیکھیے امام کس طرح سے سمجھا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، تم نے حج بیت اللہ کے لیے دے دیا، کیا اس نے تمہیں کرایہ ایڈوانس دے دیا ہے؟ کہا نہیں مولا، جب وہ حج سے واپس آئے گا تب کرایہ دے گا۔ کہا اتنی مدت تم اس کی حیات چاہو گے تاکہ تمہارا کرایہ ڈوبنے نہ پائے، تمہارا کرایہ ڈوبنے نہ پائے۔ تم انجانے میں لاشعوری طور پر ظالم کی زندگی چاہتے ہو۔ اتنا سننا تھا۔ صفوان جمال لرز گئے اور اس کے بعد اپنے سارے اونٹ بیچ دیے۔ اور ہارون رشید کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم کو کس نے یہ ہدایت دی ہے، مگر تم سے میری ایک قرابت داری ہے، ایک محبت ہے، اس وجہ سے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو عزیزو، ہمیں چاہیے کہ کسی بھی رخ سے ہم ظالم کی نصرت نہ کریں، ظالم کی حمایت نہ کریں۔ آج اسرائیل فلسطین کے اوپر ظلم کر رہا ہے، جتنے طریقے ہو سکتے ہیں مظلوم کے نصرت کے وہ طریقے استعمال کریں، اور ظالم سے جتنے طریقے نفرت کے ہو سکتے ہیں وہ طریقے استعمال کریں۔ اسرائیلی پروڈکٹس کو نہ خریدیں، اسرائیلی پروڈکٹس کو ریجیکٹ کریں۔ یہ مظلوموں کی ایک حمایت ہے اور ظالم سے ایک نفرت کا اعلان ہے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ دیکھو تمہارا جھکاؤ ظالموں کی طرف نہ ہونے پائے، ورنہ جہنم تمہیں اپنی طرف کھینچ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلى سیدت نساء العالمین وبضعت خاتم النبیین سیدتنا فاطمة بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاة والسلام۔ اللہم صل علی مولانا صاحب الزمان۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
ماحي آثار البدع والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع الغي بغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وساحل مخرجه واكحلنا فرنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. اللهم صل على محمد وآل محمد.